السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دن بھر میں ہم پر 5 نمازیں اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے۔ ہر نماز کا ابتدائی اور انتہائی اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹائم سب کو معلوم اور مشہور ہے۔ لیکن کیا 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ اس ٹاپک کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں کبھی جمع فرمایا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرتے نہیں دیکھا، سوائے مغرب اور عشاء کے جو آپ نے مزدلفہ میں پڑھی۔ اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کو 9 ذی الحج کو عرفے میں ایک ساتھ پڑھی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا، بلکہ اس پر اجماع امت ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی کرنا ہے، یہی عبادت ہے، اس کے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ایام حج میں 2 نمازیں ایک وقت میں جمع کی جائیں گی۔ اب دوسرا حصہ کہ کیا عام حالات میں یا سفر وغیرہ کی مجبوری سے بھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع فرمایا ہے؟ اس حصے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کو کیسا سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ جس شخص نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا بلا کسی مجبوری، بغیر کسی عذر کے، تو وہ کبیرہ گناہوں کے ایک دروازے پر پہنچ گیا، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کا ہر نماز کو اس وقت میں پڑھنے کا معمول تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں لوگوں کے اسی ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے باضابطہ اپنے گورنروں کو یہ فرمان جاری فرمایا کہ ہر نماز کو اس کے وقت ہی میں پڑھا جائے گا، کیونکہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ محترم ناظرین، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا معمول اور عمل معلوم ہو گیا کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا ناپسندیدہ بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک طرف کچھ روایتیں ہیں جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی سفر کی جلدی ہوتی تو آپ ظہر کو مؤخر کرتے، لیٹ کرتے، تاخیر کرتے، پھر عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ اور اسی طرح اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مغرب کو مؤخر کرتے، اس میں لیٹ کرتے مغرب کی نماز میں، پھر اس کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ تو یہاں تو نہ جمع کرنا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب، آسان اور صاف حل یہی ہے کہ الفاظ حدیثی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف مغرب کو مؤخر کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا۔ اسی طرح ظہر کو مؤخر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کو عصر کے وقت میں پڑھا، جیسا کہ ایام حج میں ہوتا ہے۔ اور اس کو ایسا بھی کہیں کہ صورتاً جمع کرنا ہے، اور اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ظہر کی نماز کا وقت اگر مثال کے طور پر 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے، آپ 4:10 4:15 کو وضو کرے، ظہر کی نماز پڑھ لیے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا 4:30 کو، آپ عصر کی نماز پڑھ لیے، تو اب ایسا محسوس ہوگا بظاہر دیکھنے والے کو کہ آپ نے ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھی، لیکن آپ نے ہر نماز کو اسی کے وقت میں پڑھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو ابتدائی وقت میں پڑھا، اسی طرح مغرب کو آخر وقت میں پڑھا اور عشاء کو ابتدائی وقت میں پڑھا۔ تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نے ایسا کیا کہ ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیا تو عصر کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ عصر کا وقت ابھی آیا ہی نہیں۔ ہر نماز اپنے وقت پر ہی فرض ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے الٹا کیا، عصر کے وقت میں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، تو پھر ظہر کی نماز بلا عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے قضا کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا۔ تو یہ سہولت ہے
کہ ہر نماز کو اصل تو یہی ہے کہ نماز کا وقت جیسا ہو جائے اسی پر اس کو وہ نماز پڑھی جائے، لیکن کسی مجبوری سے سفر میں بار بار وضو کرنا، جگہ کا مل جانا یا بار بار رکنا مشکل ہوتا ہے تو کسی موقع پر اس سہولت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلا عذر کہ ہم نماز کو قضا کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں۔ تقدیم و تاخیر کی گنجائش سفر کی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے وضو زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تو نماز کو قریب کر دینے سے سہولت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو ان کے وقتوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔